اسے اللہ تعالیٰ نے بہت علم اور عمل عطا کیا۔ تو اس کی قوم کہنے لگی کہ اے بلم باعور، تیرے پاس اسم اعظم ہے اور تیری دعا قبول ہوتی ہے، تو نکل اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر کہ اللہ تعالیٰ انہیں یہاں سے ہٹا دے۔ بلم باعور نے کہا تمہارا برا ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں اور ان کے ساتھ فرشتے ہیں اور ایماندار لوگ ہیں، میں کیسے ان کے خلاف دعا کروں؟ میں جانتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا مرتبہ ہے، مجھے معلوم ہے کہ ان کا مرتبہ اللہ کے یہاں کتنا بلند ہے۔ اگر میں ایسا کروں گا تو میری دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی۔ مگر قوم اس سے اصرار کرتی رہی، ضد کرتی رہی اور بہت وہ گریہ و زاری کرنے لگے، اور انہوں نے اپنا سوال گریہ و زاری کے ساتھ جاری رکھا۔ بلم باعور نے کہا کہ میں اپنے رب کی مرضی معلوم کر لوں، اور اس کا طریقہ یہی تھا کہ جب کبھی کوئی دعا کرتا پہلے اللہ تعالیٰ کی مرضی معلوم کر لیتا، خواب میں اس کا جواب مل جاتا۔ چنانچہ اس مرتبہ بھی اس کو یہی جواب ملا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ہمراہیوں کے خلاف دعا نہ کرنا۔ اس نے قوم سے کہہ دیا کہ میں نے اپنے رب سے اجازت چاہی تھی، مگر میرے رب نے ان کے خلاف دعا کرنے سے منع فرما دیا۔ تب قوم نے بلم باعور کو ہدیے اور نذرانے دیے جو اس نے قبول کیے، اور قوم نے اپنا سوال جاری رکھا۔ پھر دوسری مرتبہ بلم باعور نے اللہ رب العالمین سے اجازت چاہی، اس کو کچھ جواب نہ ملا۔ اس نے قوم سے کہہ دیا مجھے اس مرتبہ کچھ جواب ہی نہیں ملا۔ تو قوم کے لوگ کہنے لگے اگر اللہ کو منظور نہ ہوتا تو وہ پہلے کی طرح دوبارہ بھی منع فرماتا۔ اب قوم کا اصرار اور گریہ و زاری اور زور دینا اور زیادہ ہو گیا، حتیٰ کہ انہوں نے اس کو فتنے میں ڈال دیا۔ آخرکار وہ بددعا کرنے کے لیے پہاڑ پہ چڑھا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ جس گدھی پر سوار ہو کر پہاڑ پہ چڑھ رہا تھا، وہ گدھی بولنے لگی اللہ کی قدرت سے، اے بلم باعور کیا کر رہا ہے، تو تباہ ہو جائے گا۔ مگر دنیا کی ہوس اس پر غالب آ گئی۔ یہ پہاڑ پہ چڑھ گیا، چڑھ کر ایک طرف اس کی قوم تھی، دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم تھی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دیکھ کر ان کے لیے بددعا کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ تو جو بددعا کرتا تھا اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو اس کی قوم کی طرف پھیر دیتا تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا نام لے کر بددعا کرنا چاہتا تو اپنی قوم کا نام نکلتا، اور اپنی قوم کے لیے جو دعائے خیر کرتا تھا بجائے قوم کے بنی اسرائیل کا نام اس کی زبان پر آتا تھا۔ قوم نے کہا اے بلم یہ کیا کر رہا ہے، بنی اسرائیل کے لیے دعا کر رہا ہے اور ہمارے لیے بددعا کر رہا ہے۔ کہا یہ میرے اختیار کی بات نہیں، میری زبان میرے قبضے میں نہیں ہے، اور اس کی زبان باہر نکل پڑی تو اس نے اپنی قوم سے کہا میری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو گئیں۔ اس آیت میں اس کا بیان ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ یہ بلم باعور کتے کی شکل میں جہنم میں جائے گا، کیونکہ اس نے نبی کی توہین اور بے ادبی کی۔ کتے کی شکل میں جہنم میں جائے گا۔ اور اصحاب کہف کا کتا جس نے اللہ کے نیک بندوں کی تعظیم کی، ان سے محبت کی، حدیث پاک میں ہے کہ وہ انسانی شکل میں جنت میں جائے گا۔ اللہ والوں کی بے ادبی انسان کو کہاں سے کہاں برباد کر دیتی ہے۔ بلم باعور کس قدر مقام و مرتبہ رکھتا تھا، لیکن بے ادبی سے برباد ہو گیا۔ اور اللہ والوں کی محبت انسان کو کیا مقام دے گی کہ جب اصحاب کہف کا کتا اللہ والوں سے محبت رکھنے کی وجہ سے انسانی شکل میں جنت میں جائے گا، تو انسان اور حضور کا امتی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرے، صالحین سے محبت کرے، تو اسے کتنا بلند و بالا مقام نصیب ہوگا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا،
ارے محبوب انہیں اس کا احوال سناؤ جسے ہم نے اپنی آیتیں دیں۔ اے محبوب آپ ان کے سامنے اس کی خبر پڑھیں جسے ہم نے ہماری آیتیں دیں، مقام و مرتبہ دیا، اسے علم عطا فرمایا، فانسلخ منہا، تو وہ ان سے صاف نکل گیا اور اس نے ان آیتوں کا اتباع نہ کیا۔ فأتبعہ الشیطان، تو شیطان اس کے پیچھے لگا، فکان من الغاوین، تو گمراہوں میں ہو گیا وہ۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اور ہم چاہتے تو آیتوں کے سبب اسے اٹھا لیتے اور بلند درجہ عطا فرما کر ابرار کی منازل میں پہنچا دیتے۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، مگر وہ تو زمین پکڑ گیا، یعنی دنیا کا لالچی ہو گیا، دنیا کے فتنے میں مبتلا ہوا۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اپنی خواہش کا تابع ہوا، اپنی نفسانی خواہش کے پیچھے چلا۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تو اس کا حال کتے کی طرح ہے۔ ان تحمل علیہ یلہث، تو اس پر حملہ کرے تو زبان نکالے، او تترکہ یلہث، اور چھوڑ دے تو زبان نکالے۔ یہ ایک ذلیل جانور کے ساتھ تشبیہ ہے کہ دنیا کی حرص، لالچ، ہوس رکھنے والا اگر اس کو نصیحت کرو تو فائدہ نہیں ہوتا، حرص، ہوس، لالچ میں مبتلا رہتا ہے، اور چھوڑ دو تو بھی اسی حرص، ہوس اور لالچ میں گرفتار رہتا ہے۔ جس طرح زبان نکالنا کتے کی لازمی طبیعت ہے، اسی طرح حرص ایسے لالچی لوگوں کے لیے لازم ہو گئی ہے۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ حال ہے ان کا جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں۔ فاقصص القصص لعلہم یتفکرون، تو تم نصیحت سناؤ کہ کہیں وہ دھیان کریں، غور و فکر کریں۔ ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا، کیا بری کہاوت ہے ان کی جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں، کیا بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں۔ وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، اور اپنی جان کا برا کرتے تھے، وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔